کینیا میں افسوسناک واقعے میں جاں بحق ارشد شریف کی میت ایئرپورٹ پر اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی۔ میت سرد خانے منتقل کی جائے گی، جسد خاکی براستہ دوحہ اسلام آباد پہنچایا گیا۔ ارشد شریف کی موت انتہائی افسوسناک، پتہ چلنا چاہیے کہ ان کو پاکستان سے باہر جانے پر کس نے مجبور کیا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ واقعے کو بنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حکومت سے مکمل تحقیقات کی درخواست کر دی گئی۔ نامور صحافی کے قتل کے حوالے سے الزام تراشیاں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کینیا میں پیش آئے واقعے پر اظہار افسوس۔ لانگ مارچ جمعے کو ہوگا، عمران خان نے اعلان کر دیا۔ شرکاء دن 11 بجے لاہور کے لبرٹی چوک سے براستہ جی ٹی روڈ اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ یہ حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں، کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہے، ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے۔ جہاں عدالت نے اجازت دے رکھی ہے وہیں جلسہ کریں گے، پرامن رہ کر دکھائیں گے کہ قوم کدھر کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ 28 اکتوبر کو لاہور سے شروع ہونے والا پی ٹی آئی کا لانگ مارچ 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچنے کا امکان۔ جی ٹی روڈ پر صرف دن کے اوقات میں سفر ہوگا۔ شرکاء جہاں بھی قیام کریں گے وہیں عمران خان کی تقریر ہوگی۔ پارٹی قیادت کو پڑاؤ کے ممکنہ مقامات سے آگاہ کر دیا گیا۔ ہر ضلع سے 6000 کارکن لانے کا ٹاسک۔ عمران خان آج مزید اہم فیصلے بھی کریں گے۔ دنیا نیوز نے تفصیلات حاصل کر لیں۔ ایک لانگ مارچ لاہور، دوسرا خیبر پختونخوا اور تیسرا آزاد کشمیر سے اسلام آباد پہنچے گا۔ ملکی تاریخ کے سب سے بڑے جا رہے ہیں۔ الیکشن کے بغیر سیاسی استحکام ناممکن۔ زرداری اور شریف چاہتے ہیں کہ جب تک وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کیا جائے۔ فواد چودھری کی دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ اور بطور مشیر داخلہ پنجاب، سیکیورٹی میری ذمہ داری، لوگ اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلیں گے۔ کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو پھر قانون بھی اپنا راستہ بنائے گا۔ عمر سرفراز چیمہ۔